حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے سنن و نوافل، فضائل و مسائل۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس خطبہ جمعہ کے موقع سے میں فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے جو سنن اور نوافل ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان نوافل کی فضیلت کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، اختصار کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوافل کی اہمیت کیا ہے؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بندے کے تمام اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، جس نمازی کی نماز اچھی نکل گئی، صالح نکل گئی، تو وہ شخص کامیاب ہوگا، کامرہ ہوگا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس شخص کی نماز میں خرابی نکلی، جس شخص کی نماز میں کمی نکلی، وہ شخص نامراد ہوگا، ناکامیاب ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کریں یا نہ کریں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نیت سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے باندھیں؟ تو یہ بتائیے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے نماز ادا کریں، ہم اگر اپنی نمازوں میں نبی کا طریقہ فالو نہیں کرتے ہیں، نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ایک عالم، ایک مفتی دلائل کو روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں یہ کھل کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہے، آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بخاری کی روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا اور وہ نماز میں رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہے، اور اگر تم اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہوئے مر گئے تو کم سے کم تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی۔ جو لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور دیگر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بہت پرفیکٹ ہے کہ آپ کچھ بھی بولو لیکن آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز اچھی نکلی، صحیح نکلی، نبی کے طریقے پر نکلی، وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جس شخص کی نماز میں خرابی نکلے گی وہ شخص ناکامیاب ہوگا۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو 5 وقتہ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، ان فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ہمارے اس بندے کے تطوعات کو، نفلی نمازوں کو چیک کرو، کیا اس کے پاس کچھ نفلی نمازیں ہیں، کچھ اس نے نوافل ادا کر رکھے ہیں؟ لہذا فرشتے اس بندے کی اس نفلی نمازوں سے فرض نماز میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کاہلی ہوئی ہے، اس کے ذریعہ سے اس کی بھرپائی کریں گے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ نفلی نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نفلی نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نفلی نمازیں اتنی اہم ہے کہ کل قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہوگی، جو کمی ہوگی، یہ فرض نمازیں ان نمازوں کی بھرپائی کریں گے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے جو سنت موقدہ ہیں 12، ان کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص 12 رکعت کی پابندی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ وہ 12 رکعت جو سنت موقدہ جن کو نام دیا گیا وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت
اور ظہر کے بعد 2 رکعت 6 رکعت ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت 6 2 8. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت 8 2 10. اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت 12. یہ جو نمازیں ہیں 12 رکعات, ان کو سنت مؤکدہ کا نام دیا جاتا ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی, ان 12 نمازوں کی, ان 12 رکعات کی آپ نے خاص طور سے پابندی کی ہے, اور انہیں آپ کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر قضا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قضا بھی پورا کرتے تھے. اس لیے علماء نے ان 12 رکعات کو سنت مؤکدہ کا نام دیا ہے. لہذا جو شخص دن بھر میں, رات اور دن میں ان 12 رکعات کی پابندی کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنائے گا. لہذا سنن مؤکدہ جو 12 رکعات ہے یہ جنت میں ایک محل کا ضامن ہے. ان 12 رکعات کے علاوہ کچھ اور بھی نمازیں ہیں جو سنن مؤکدہ سے بالکل خارج ہیں, ان کا تعلق مؤکدات سے نہیں ہے. ان رکعات کو بھی میں آپ کے سامنے شمار کراؤں گا. ظہر کی نماز میں ہی, ظہر کی نماز عام طور سے ہم آپ جانتے ہیں کہ 10 رکعات ہیں. 4 رکعت پہلے, 4 رکعت فرض نماز اور 2 رکعت سنت. لیکن ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, صحیح درجے کی روایت ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز 12 رکعت. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر وبعد 4 حرمہ اللہ علی النار. جو شخص ظہر کی جماعت سے پہلے, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرے, وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا, اور 4 رکعت ظہر کی جماعت ختم ہو جانے کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرے, حرمہ اللہ علی النار, اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. اس حدیث سے پتا چلا کہ ظہر کی نماز 12 رکعت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے, اور پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ, بلا ناگا پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرتا رہے تو اس کی فضیلت یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ظہر کے بعد 4 رکعت کا بھی اہتمام کریں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ظہر کی نماز آدمی 12 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے. اور یہ جو 2 رکعت جو میں نے آپ کو شمار کرائی ظہر کی 12 رکعت, یہ سنن مؤکدہ سے بالکل باہر ہیں. سنن مؤکدہ جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے, جن کو آپ ترک نہیں کرتے تھے, وہ صرف 12 ہیں. اور ان 12 کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعات کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار کرے گا. لہذا سنن مؤکدہ الگ ہیں اور جو دیگر نمازیں میں شمار کراؤں گا وہ الگ ہیں. تو یہ بات رہی ظہر کی. اب بات آتی ہے عصر کی نماز کی. عصر کی نماز میں کوئی سنن مؤکدہ نہیں ہے, صرف اور صرف 4 رکعت فرض نماز ہے. لیکن ایک حسن درجے کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4, اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے. لہذا عصر کی نماز سے پہلے اگر ٹائم ہے تو انسان 4 رکعت نماز کا اہتمام کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحم کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو شخص عصر کی نماز سے پہلے, یعنی جماعت کے کھڑی ہونے سے پہلے 4 رکعت نماز کا اہتمام کرے. یہ 4 رکعت نماز سنن مؤکدہ سے خارج ہیں, یہ الگ نماز ہے. آدمی چاہے تو پڑھے چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. تو عصر کی نماز سے پہلے بھی انسان 4 رکعت سنن اور 4 رکعت نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور نماز مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے, مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد فرض کھڑی ہونے سے پہلے, جماعت کے کھڑی ہونے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ہے. بہت حیرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس طرح کی حدیثوں کو اور اس طرح کی نمازوں کو بالکل چھپا کے رکھا گیا ہے. عوام کو نہیں پتا ہے. اگر کسی مسجد کے اندر مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز لوگ ادا کرتے ہیں تو لوگ بہت تعجب میں ہوتے ہیں, لوگوں کو پتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا صلوا قبل صلاة المغرب وكان في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. صحیح بخاری کی روایت, نبی نے فرمایا کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. اور آپ نے یہ جملہ 3 بار فرمایا کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا اہتمام کرو. آپ نے 3 بار فرمایا, اور تیسری بار آپ نے فرمایا کراہیت لمن شاء کراہیت ان يتخذها الناس سنة. آپ نے فرمایا کہ جس کا دل کرے وہ پڑھ لے, اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس نماز کو سنت لازمہ نہ سمجھ لیں. لہذا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے. لہذا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا اہتمام یہ کوئی امر عجیب نہیں ہے,
یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. اور اگر ہم دور نبوی کا مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کریں, تو صحابہ کرام مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص باہر کا آ جاتا, مدینہ سے باہر کا اگر کوئی آدمی اس مسجد کے اندر آتا, مدینہ کے اندر آ جاتا, تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور لوگ اس کے بعد والی سنت ادا کر رہے ہیں. اس قدر صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نبی کا حکم ہے, لیکن یہ سنت مؤکدہ میں شامل نہیں ہے. سنن مؤکدہ 12 ہے, نبی نے ان کی تعداد اور ان کو آپ نے شمار کرا دیا, جس کو میں نے شروع میں بیان کر دیا. لہذا مغرب کی نماز سے پہلے بھی ہمیں اور آپ کو 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے عشاء کی نماز کا ہم دیکھیں, وطر کا مسئلہ, جو لوگ تہجد گزاری کرتے ہیں, جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں, اس میں 2 باتیں آئیں گی. سب سے پہلی بات یہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف طور سے کہ جس شخص کو عشاء کی نماز کے بعد سو جانے کا خطرہ ہو, یعنی وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے گا, وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر پائے گا, تھکا ہوا ہے, کہیں دور سے آیا ہے, اور اس شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ پائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے, عشاء کی نماز کے بعد فوراً وطر کی نماز ادا کر لے. اور جس شخص کو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ جائے گا, نہیں سوئے گا, تو اس آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وطر کی نماز اخیر میں پڑھے. اب رہا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے, تو عشاء کی نماز چونکہ اس نے وطر پڑھ لی, اب آخری پہر میں اٹھ بھی گیا, آنکھ کھل گئی تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے, تو وہ شخص تہجد کی نماز ادا کرے گا. یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک سوال بہت زیادہ کثرت سے لوگوں میں گردش کرتا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو آخری نماز بنانے کا حکم دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھ سکتے ہیں. جو نہیں اٹھ سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وطر کی نماز پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بعد نماز ادا کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین بعد الوتر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. لہذا یہ وہم پھیلانا لوگوں میں وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں, یہ غلط ہے. وطر کی نماز کو نبی نے آخری نماز بنانے کا حکم دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص وطر کی نماز پڑھ لیتا ہے, خاص طور سے یہ سوال رمضان کے آخری عشر میں آتا ہے, شب بیداری میں. عشاء کے بعد بہت سارے لوگ وطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اب چونکہ رات جاگ رہے ہیں, شب بیداری کر رہے ہیں, تو ان کو اور بھی نمازوں کے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. لہذا وطر کی نماز کے بعد انسان نماز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے. اسی طرح سے فجر کی نماز کا مسئلہ, فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعتیں جو جماعت سے پہلے ادا کی جاتی ہیں, فجر کی 2 رکعتیں نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے. اور آپ نے فرمایا ایک اور روایت صحیح مسلم کی کہ مجھے سب سے محبوب ترین, سب سے پسندیدہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں جو سنت پڑھتے ہیں. تو فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے. ایک اور سوال جس کی وجہ سے میں نے اس خطبے کے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے, سعودی کے اندر اپنے ادھر ہی سے ایک بھائی حج کرنے گئے ہیں, فائق بھائی. صبح انہوں نے مجھے میسج کیا کہ کچھ لوگوں کو بٹھا کر کے بحث ہو گئی. وہاں پر بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے, فجر کی نماز ہو رہی ہے, اور کوئی شخص بعد میں آ رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے سنت پڑھے گا, نماز میں شامل نہیں ہوگا. یہی وہاں پر بحث ہو رہی تھی اور یہ سوال میرے پاس آیا. تو اس سوال کا جواب دیتے دیتے میرے ذہن میں موڈ بنا کہ میں اسی مسئلے کو حل کر دیتا ہوں, اور میں نے موضوع بدل دیا اپنا. اگر نماز ہو رہی ہے, چاہے فجر کی نماز ہو, ظہر کی نماز ہو, عصر کی نماز, کوئی بھی نماز ہو, اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, کوئی بھی نماز نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتومہ, اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی, اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے, لوگ صفیں بنا رہے ہیں,
اس ٹائم کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر اقامت کہہ دی گئی اور اقامت کے بعد کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے، اگر وہ قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً نماز کو وہیں چھوڑ دے گا. اس سنت نماز کو وہیں چھوڑ کر کے سب سے پہلے وہ فرض نماز میں آ کر کے شامل ہوگا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ. اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، یہ حدیث جب میں نے وہاں واٹس ایپ کری اور انہوں نے لوگوں کو دکھایا تو لوگوں نے انکار کر دیا. حاجی لوگوں نے انکار کر دیا. بھائی حج کرنے گئے ہیں، انہوں نے کہا میں حدیث مت دکھاؤ، ہمیں جو پتا ہے ہم وہی کریں گے. نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی، ہم پہلے سنت پڑھیں گے. میرے بھائی اور دوستو، ایسے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے بنیادی علم حاصل کریں. اسلام کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، حدیث کی اہمیت کیا ہے، نبی کی اتباع کیا ہے، نبی کی بات آ جائے تو نبی کی بات کے آگے دیگر لوگوں کی بات کی کیا حیثیت ہے، آدمی کو سب سے پہلے ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت. انکار کر دیا سیدھا سیدھا. صحیح مسلم کی روایت، بولا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے حدیث سے، ہم جو کرتے ہیں وہ کریں گے. میرے بھائی اور دوستو، اگر جماعت کھڑی ہے کوئی بھی نماز ہو تو آدمی سنت ادا نہیں کرے گا، اور اگر کوئی سنت ادا کر رہا ہے، اقامت کہہ دی جائے، اگر وہ سلام پھیرنے کے بالکل قریب ہے تو سلام پھیر کے آ جائے، اگر وہ اس کو ابھی ٹائم لگے گا نماز مکمل کرنے میں تو وہ شخص وہی نماز چھوڑ دے گا. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، اگر اقامت کہہ دی گئی ہے تو اس کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی فجر کی سنت چھوٹ جائے تو شخص اس سنت کو کب پڑھے گا؟ 3 حدیثیں ہیں. سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح، فجر کی نماز ختم ہو گئی یعنی جماعت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فجر کی سنت فوت ہو جائے فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس، اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی اس سنت کو سورج کے نکلنے کے بعد ادا کرے. یہ 2 حدیثیں. ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ اگر جس شخص کی نماز یعنی سنت فجر کی، جس شخص کی 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورج کے نکلنے کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھیں. یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں، دونوں حدیثیں صحیح درجے کی. ایک تیسری حدیث جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی آدمی سنت پڑھ سکتا ہے. حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کے اندر ہے. حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جماعت سے، اور جماعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میں چھوٹی سی 2 سنتیں فوراً ادا کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے کہا کہ اے عمرو تم رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا فجر کی 2 رکعت ہیں، کیا تم 4 پڑھو گے؟ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی یہ میری سنتیں ہیں، 2 سنت پہ پڑھنے والا ہوں. فقال فلا اذن، آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں. یہ حدیث بھی ہے. لہذا جو تینوں حدیثیں ہیں، 2 حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے اس کو چاہیے کہ وہ سورج کے نکلنے کے بعد، سورج جب بلند ہو جائے پھر اس کو ادا کرے. اور جو تیسری روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص کو بھولنے کا اندیشہ ہو، جو شخص کہیں جا رہا ہو، جس کو یہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا بعد میں نماز ادا نہیں کر پاؤں گا، اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ فرض کی نماز ہونے کے بعد یعنی فجر کی جماعت ختم ہونے کے بعد فوراً سنت کی نماز وہیں پر سنت پڑھ سکتا ہے. لہذا یہ 3 حدیثیں، تینوں کا جواب میں نے آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ دے دیا. سورج نکلنے کے بعد سنت کا پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. دونوں طرف دونوں حدیثیں. ایک اور بات، لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو میں اسے عصر میں پڑھتا ہوں یا میں اسے عصر میں پڑھ لوں. یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی فرض نماز ہو، کوئی بھی فرض نماز ہو، انسان سو جائے، کسی کام میں بزی ہے اور وہ بھول گیا اتفاق سے، جس وجہ سے آپ کی وہ نماز چھوٹی ہے، وہ وجہ جیسے ختم ہو جائے، وہ وجہ جیسے دور ہو جائے، آپ کو فوراً قضا کرنی ہے. فوراً. یہ ہے فرض نماز کو قضا کرنے کا طریقہ. ہمارے ہاں ظہر قضا ہو گئی تو اس کو عصر تک مؤخر کرتے، یہ جائز نہیں ہے. جو بھی نماز جس وجہ سے قضا ہوئی ہے، چاہے وہ عشاء کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، فجر کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، جو نماز جس وجہ سے قضا ہوئی وہ وجہ جیسے دور ہوگی فوراً آپ کو نماز ادا کرنی ہے. یہ ہے فرض نماز کو قضا کرنے کا طریقہ. رہی بات سنن مؤکدہ کو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے،
جو 12 رکعت ہیں، تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنن مؤکدہ کا قضا کرنا یہ مستحب ہے، فرض نمازوں کا قضا کرنا کہ واجب ہے، ضروری ہے، سنن مؤکدہ کا قضا کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اگر آدمی اس کو پڑھتا ہے بعد میں تو یہ نیکی کا کام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سو گئے اور سورج نکل آیا، سورج بالکل نمودار ہو گیا، بالکل دھوپ ہو گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ نے سنت ادا کی، فجر کی آپ نے سنت ادا کی، سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے فرض نماز ادا کی۔ لہذا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سنن مؤکدہ کی قضا کرے، پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن مؤکدہ کی قضا کی ہے، آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، لہذا سنن مؤکدہ کو بھی ہم اور آپ قضا کر سکتے ہیں، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ ایک آخری بات جو مرد حضرات کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، تم اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور دوسرے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے سنت کا نفل نمازوں کا گھر میں پڑھ کر کے آنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ سنت کا اہتمام گھروں میں کریں اور فرض نماز کا اہتمام مسجد کے اندر کریں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں گھروں کے اندر پڑھیں جو سنت ہیں، فرض نماز مسجد کے اندر آ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اختصار کے ساتھ سنن اور نوافل کے تعلق سے جو مسائل تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق